بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الآخرہ، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ بنا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی دھمکی سنا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں ذخیرہ اندوزی کرنے سے یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آخر ایسی آیت نازل ہوئی ہے تو ہم کون سا مال ذخیرہ کریں، کون سے مال کو جمع کر کے رکھیں تاکہ وقت ضرورت وہ ہمارے کام آئے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی اعتبار سے اس کا جواب دیا، دینی نقطۂ نظر سے، کہ ایسا مال ظاہر ہے کہ سونا چاندی یا دنیا کے جو بھی اسباب ہیں اس کا ذخیرہ کرنے سے عارضی اور وقتی فائدہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان بھی ختم ہو جائے گا اور وہ مال بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو مال تم جمع کرنا چاہتے ہو اور وہ ایسا مال میں تم کو بتاتا ہوں جس کا فائدہ ہمیشہ رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم شکر گزار دل اپناؤ، اپنے دل کو شکر گزار بناؤ، تمہارا دل شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور بعض روایتوں میں صالحةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور نیک یا مومنہ ایمان والی بیوی عورت کو اختیار کرو جو تمہارے آخرت کے کاموں میں تمہارا تعاون کرے، تمہاری مدد کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلباً شاکراً، شکر گزار دل، ایک انسان کو شکر گزار بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ناشکری کے جذبات ہمارے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ناشکری اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں ہم رہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی اعتبار سے بہت معذور تھے، پریشان تھے، گنجا تھے، ان کے سر میں بال نہیں تھا اور برس کی بیماری تھی، اور اسی طریقے سے نابینا بھی تھے، مشلول القدمین والیدین، ہاتھ پیر ان کا شل تھا، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا به علی کثیر ممن خلق
وفضلنی تفضیلا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے عافیت سے رکھا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں میں اللہ نے اپنی مخلوق کے بہت سارے لوگوں کو مبتلا کیا ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دیا ہے. تو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ مما عافاکا، تم یہ دعا پڑھ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے عافیت دی، آخر تم کو برس کی بیماری ہے اور سر میں تمہارے بال نہیں ہیں، تم نابینا ہو، ہاتھ پیر کام نہیں کرتا ہے، آخر تم کو اللہ نے کس چیز سے عافیت میں رکھا ہے جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ویحک یا رجل، اے آدمی تیرے اوپر افسوس ہے، اللہ رب العالمین نے ان اللہ جعل لی لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وبدنا علی البلاء صابرا. کہا کہ اللہ رب العالمین نے اگرچہ مجھ سے بہت ساری نعمتیں چھین لی ہیں، مجھے بہت ساری چیزوں میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دی ہے، میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہوں. وہ قلباً شاکراً، اور شکر گزار دل مجھے دیا ہے، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. اور ان ساری بیماریوں پر صبر کرنے والا جسم مجھے دیا ہے کہ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں میرے اندر، تو اللہ رب العالمین نے مجھے صبر کی قوت بھی دی ہے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بیماریوں اور پریشانیوں میں مجھے صبر کرنے والا جسم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے بے صبرا بنا دیتا تو میں گناہ مبتلا ہو جاتا، اللہ کے فیصلے پر شکوے شکایت شروع کر دیتا. تو انسان کو شکر گزار دل، کسی بھی حال میں ہم رہے اللہ کے شکر گزار بنے، اور ذکر کرنے والی زبان، ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. ترمذی کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به. اسلام کے احکام و مسائل تو بہت سارے ہیں میرے لیے، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا آسان عمل بتائیے جو آسان ہو، اس پر میں پابندی کے ساتھ عمل کروں، مضبوطی سے اسے پکڑا رہوں اور اس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے. یہ معمولی عمل ہے، آسان عمل ہے اور بڑے اجر و ثواب والا عمل. اس چیز کی تم پابندی کر لو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو. تو ہمیں ذکر کرنے والی زبان اللہ سے مانگنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی ایمان والی نیک بیوی جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، نماز روزوں کی پابندی کرنے میں، اور اس کی بھی حدیث کے اندر تعلیم دی گئی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی. ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجہها الماء. اللہ، آپ نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، اس شوہر پر، اس خاوند پر جو رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز خود پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کو جگانے کے لیے اس کے چہرے میں پانی کا چھینٹا مار کر کے اس کو اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس خاتون پر جو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کو پانی کا چھینٹا مار کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے دینی کاموں میں. اس کو نماز کے بارے میں یاد دلائے، اگر وہ نمازوں کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں فرائض و واجبات میں سستی کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس پر وہ اس کی تنبیہ کرے، اس پر رد کرے. تو میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا دینی کاموں میں بھی خاص طور پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور دنیا کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. جیسا کہ
صحیح بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا ما کان یصنع فی اہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ کان فی محنت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھریلو کاموں میں آپ بیوی کا تعاون کرتے ہیں، بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں کاموں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، اس سے گھریلو زندگی خوشگوار رہتی ہے اور آپسی ناچاکیوں سے، اختلافات سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور یہ اجر و ثواب والا بھی عمل ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا کہ ہم اپنے دل کو شکر گزار بنائیں، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایمان والی نیک عورت جو آخرت کے کاموں میں ہماری مدد کر سکے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔